اپنے صاحب آپ تشریف رکھو اور حضرت قبلہ صاحبزادہ نعیم الدین شاہ صاحب ولی عہد آستانہ علیہ امین الصالحین بھیرا شریف آپ بھی بالکل تشریف لے چکے ہیں صاحب آپ تشریف رکھو استاد العلماء امام المناظرین امام المحققین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید احمد اسد صاحب آپ بالکل تشریف لے چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری استاد العلماء امام المناظرین امام المحققین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید احمد اسد صاحب آپ بالکل تشریف لے چکے ہیں اور اسی کسی قسم کی آپ نے انتظار نہیں کروانی حضرت علامہ مولانا جناب پروفیسر سید احمد اسد صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت کے نال اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر جھوم جھوم کے ہدیہ درود و سلام پیش کرو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
أصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں میں تے تسی ایک باری پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے انہوں نے ایصال ثواب کی خاطر اتنے جمع ہوئے ہیں آج کتنا جلسہ کرنا سر 58 یہ 58واں جلسہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں اپنی بارگاہ قبول فرمائے بعض لوگ قرآن پڑھ کے اس سانوں سمجھان کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی تسی اے پچھلے 57 سال تھے اے 58واں سال جو بھی تسی نیکی کرتے ہو تبلیغ کرتے ہو لنگر کھواندے ہو پانی پیندے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تینوں ملت کی ضیاء تینوں ملت کی ضیاء محمد کرم شاہ کہ تسی جو کچھ بھی کرتے ہو دین دی تبلیغ کرتے ہو لنگر کھواندے ہو پانی پیاندے ہو یہ تو تہاڈی نیکی ہے نا یہ تہاڈا عمل ہے تو قرآن کہہ رہے ہے کہ ہر بندے نوں صرف اپنی نیکی دا ثواب پہنچے گا کسی اور دی نیکی دا ثواب پہنچے گا ہی نہیں جو کچھ بھی کر دو تانوں شاید کچھ لب جائے اگلے نوں کچھ نہیں لبنا امام حسین نوں کچھ نہیں لبنا وہ پھر اس کے آیتاں بھی پڑھتے ہیں پہلی آیت جڑی وہ پڑھتے ہیں وہ ہے پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134
یہودیاں نے بڑیاں پڑا مارنیاں ساڈا پیو دادا انج دا سی ساڈا پیو دادا انج دا سی تو سانو تے پیو دادے دی وجہ نال بہت کچھ ملے گا کہ اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت وہ جڑے پہلے لوگ سن ایک ٹولا سی وہ گزر گئے لہا ما کسبت انہوں نے صرف وہ شے لبے گی جڑی انہوں نے آپ کمائی وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تو تمہوں وہ شے لبے گی جڑی تسی نیکی کر رہے ہو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کر دے رہے ہیں تواڈے کو تو انہوں نے بارے نہیں پوچھا جائے گا تواڈے کو تو پوچھا جائے گا تساں کی کیتا ہے تواڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں وہ کر گئے جو کر گئے تواڈے کو تواڈے بارے پوچھا جائے گا نیکی کیتی ہے گناہ کیتا ہے سوال یہ کیتا جاتا ہے کہ جب انہاں نوں تواڈی نیکی دا ثواب ملنا ہی نہیں کہ محفل سجاؤن دا مطلب کی ہویا وہ صرف یہی آیت نہیں پڑھ دے وہ اور بھی آیتاں پڑھ دے نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا اور پہلے نے نا انہوں نے جو کمایا بس اوہ ہی انہوں نے اجر ملے گا تو اٹھی کمائی تھی انہوں نے نہیں ملنی نا ایک اور آیت پڑھ دینے انما تجزون بما ما کنتم تعملون جو تسی کر دے ہو ایدہ تو انہوں اجر ملے گا جڑا کوئی ہور کر دے اوہ تو انہوں اجر نہیں ملے گا رکوبرات بھی پڑھ دینے الیس للانسان الا ما سعى انسان دا حق وہی ہے جڑا انہیں کمایا ہے جڑا کمایا نہیں انسان دا حق بھی نہیں تسی خام خواہ کھپتے رہندے ہو ہر سال امام حسین دی یاد ایک محفل سجان دے ہو دیکھ یہ تو تواڈیاں نیکیاں نے نا یہ امام حسین دی نیکیاں تے نہیں کوئی مرن والے واسے تسی کدی تیجا کیتی کھلون دے ہو کدی ساتا کدی چلیسواں کدی سلانہ ختم بھائی یہ تواڈیاں نیکیاں نے یہ دا فائدہ مرن والے نوں نہیں پہنچتا سوال سمجھ آ گیا نا ان کے جواب بھی سن لو ایک ہے اللہ دا عدل ایک ہے اللہ دا فضل اللہ دا عدل ہے کہ تو 1 روپیہ خرچ کیتا ہے تینوں ایک دے بدلے کی ملے ایک عدل ہے جی تو ایک خرچ کر کے اللہ تینوں 10 دے وے تے اتلے 9 تے اللہ دا فضل نے نا یہ جڑا مسئلہ ایصال ثواب ہے یہ دا تعلق اللہ دے عدل نال نہیں یہ دا تعلق میرے اللہ دے فضل دے نال ہے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شان والے فضل کریں تے بخشے جان میں ورگے مقالے اللہ دے فضل دیاں کچھ مثالاں قرآن نہیں سن لو
مالک نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جڑا ایک نیکی کرے گا اللہ او دے ورگیاں 10 ہور عطا فرمائے گا. ایک دے بدلے ایک ملنا اے اللہ دا عدل ہے تے ایک دے بدلے 10 ملنا اے میرے اللہ دا فضل ہے. ایک اور آیت سن لو تیسرے سپارے دی. اللہ فرماندہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جڑے لوگی اللہ دی راہ خرچ کر دینے. اللہ دی راہ دا مطلب اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے، اللہ دے دین دا جھنڈا بلند رکھ کر کے جہاد کرن واسطے جڑے لوگی انہاں معاملے خرچ کر دینے. مدرسیاں خرچ کیتا، مسجد خرچ کیتا، انہاں دی مثال کیوں نہیں ہے. کمثل حبہ جنہیں ایک دانہ انبتت 7 سنابل. جدوں تساں ایک دانہ بویا اس دانے نے 7 سٹے اگائے. کنے سٹے اگائے دانے نے؟ 7. فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ہر سٹے کے اندر نے 100 دانے. ایک دانے نے کنے سٹے اگائے؟ 7. تے ہر سٹے چ دانے کنے نے؟ 100. یعنی جڑا بندہ ایک نیکی اللہ دی راہ کرے گا، 1 روپیہ اللہ دی راہ کرے گا تے اللہ تعالیٰ انہوں بدلے دے اندر 700 عطا فرمائے گا. عدل تے سینہ تو روپیہ خرچ کیتا ہے تینوں بدلے چ روپیہ مل جاندہ، اتنا ثواب مل جاندہ روپیہ جنہ. پر اللہ فرماندہ نہیں، وہ تے میرا عدل ہے تے میرا فضل ہے. جڑا ایک دانہ بوئے گا انہوں اللہ تعالیٰ 700 دانے دیندہ. ایتھے گل نہیں مکی بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. جنوں چاندہ اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے عطا فرماتا ہے. دل ہے نا، دل چ جنہ اللہ دا خوف کی اللہ دی محبت او دے حساب نال اللہ زیادہ دیندہ ہے. کسے نو ملیا 700، کسے نو ملیا 1400، کسے نو ملیا 2100، کسے نو ملیا ایک دے بدلے 2800، کسے نو ملیا 3500، کسے نو ملیا 4200، کسے نو ملیا 4900. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع بڑیاں وسطاں والا ہے. اللہ دے خزانے کٹتے نہیں چلے نا، اللہ جان دا بھی ہے سب کچھ. اچھا اتھے ایک اور مسئلہ دسنا. یہ 7 سکے کنے اگائے؟ لیکن تو قرآن دے اندر دانے نہیں اگائے. حالانکہ اگاؤن والا کون ہے؟ لیکن قرآن کی کہہ رہے ہیں کنے اگائے؟ دانے نے. یہ بھی مسئلہ سمجھو. کدی کدی ورب فعل ایدی نسبت ہوندی ڈائریکٹ فاعل نال، تے جدوں ورب دی فعل دی نسبت سیدھی فاعل وال ہوے انہوں کہندے نے حقیقت. تے جدوں ورب اور فعل دی نسبت کسے ریزن کسے سبب وال ہوے تو انہوں کہندے نے مجاز. کہ دانے اللہ ہی اگاؤندہ ہے، ایک ہی ہے حقیقت. لیکن تسی بی نہ پاؤ تے اللہ دانے اگاؤندہ ہے نہیں. اللہ دانے اگاؤندہ ہے اس بی دے وسیلے دے نال.
اسی طرح ہی سب کچھ دین والا تے اللہ تعالیٰ، پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دیندا، اپنے محبوب علیہ السلام دے وسیلے نال دیندا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور دین والا تے میں اللہ پر میں دیندہ اپنے محبوب دے صدقے تائیوں انہوں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ایک باری جلسے پہ ایک مولوی صاحب جو میرا پارٹ 2 شروع ہوا کھلو گئے، کہنے لگے جی وسیلہ کہ تسی ایویں ٹھونگ رکھا ہے۔ میں کہا چل تو میں نے ایک گل دس، تینوں اللہ نے آج تک کوئی ایک شے بھی ڈائریکٹ دتی ہے؟ وہ تیڑ کے نا انج کر کے کہنے لگا اے آنکھ میں تو اللہ نے ڈائریکٹ دیتی ہے۔ میں کہا پتر رون نہ مار، آنکھ دے رہی ایک پاسے سیر تو لے کے پیران تک تو اتوں نہیں ڈگیا، ماں پہ دے وسیلے نہ لائے ہیں۔ چلو خیر مسئلہ کسی اور پاسے نہ شروع ہو جائے، آگے سنتے ہیں۔ اچھا اللہ دا قانون کی ہے، عدل کی ہے، ایک نیکی کرو ایک بدلے، اے اللہ دا عدل۔ ایک گناہ کرو تو بدلے کی ملے، ایک پھیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا کرے گا، ایک گناہ کرے گا، ان بدلہ بھی ایک کو دیا دیتا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، انہاں تے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ گناہ جے کیتا ایک پھینٹا بھی دو نہیں لگے گا، ایک ہی لگے گا، ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ اس سے مضمون دی دوسری آیت اللہ فرماندہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جڑا بندہ ایک ذرے جنہ بھی گناہ کرے گا قیامت والے دن دیکھے گا، وہ نظر آئے گا۔ یہ اللہ دا عدل ہے۔ ان اللہ دا فضل سن دو، اللہ فرماتا ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی بندے توڑے کولوں گناہ تے ہو جاندے نے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، پیڑے کم تسی کر بیندے ہو، لیکن یہ پیڑے کم توبہ دی نیت نال کوئی نیکی کر رہی تے بعد والی نیکی پہلے گناہ نو مٹا دے گی۔ لگنا اے اللہ دا عدل ہے، لیکن بعد والی نیکی کے پہلے گناہ نو مکا دے بیٹھے، اے میرے اللہ دا عدل نہیں، میرے اللہ دا فضل ہے۔ ایک گل یاد رکھنا، اپنے عملہ دی وجہ نال کسی بھی جنت نہیں جانا۔ مطلب کوئی پڑھ مارے میں بڑا صوفی ہاں کہ میں بڑا نیک ہاں کہ میں حق رکھدا اس گل دا کہ اللہ نے جنت عطا فرمائے، نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کوئی بندہ بھی اپنے عملوں دی وجہ نال جنت نہیں جائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ انہوں نے عرض کیتا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی بھی اپنی عملہ میں جنت نہیں جاؤ گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ولا انا،
میں بھی تے اپنے عملوں دی وجہ نال جنت نہیں جاواں گا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ. ہاں اینی گل ہے اللہ اپنے فضل تے اپنی رحمت دے نال مینوں جنت لے کے جائے گا. اس ساری کائنات تو پہلے نبی پاک دا نور پیدا ہویا اے اللہ دا فضل. پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں دے اخیر تے ختم نبوت کا تاج پوایا اے بھی اللہ کا فضل. اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اے بھی اللہ کا فضل. تے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جدوں قیامت کا دن آئے گا لوگی جلوس کرتے ہیں چنڈا کسے سے ہاتھ ہوندا پر قیامت والا دن آئے گا ایک بہت بڑا جلوس ہوئے گا اور لواء الحمد بیدی حمد کا کنڈا میں مصطفیٰ دے ہاتھ ہوئے گا. آقا کنڈے دے سائے تھلے کون ہوں گے؟ فرمایا آدم ومن سواہ تحت لوائی. آدم علیہ السلام تو لے کے جننے بھی تھلے پتھرے لوگ نے سارے دے سارے میں مصطفیٰ دے چنڈے دے تھلے ہوں گے. اے ہے اللہ دا فضل اللہ دی رحمت. سن لو سانو مشرک کہنا والے اللہ دی قسمیں اسی مشرک نہیں. اسی تے نبی کریم علیہ السلام دے بارے بھی ایو عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک نو جو کچھ ملیا اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دے نال ملیا ہے. اچھا اللہ دا اور فضل دیکھو او گناہگارو گناہ کر لیا ہو گیا گناہ تو فکر نہ کرو فکر نہ کرو. اللہ ارشاد فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بالفضل کسی نے 15 کروڑ گناہ کیتے ہیں. 15 کروڑ ایک چھوٹا گناہ نہیں ہوتا لیکن بعد خیال آیا ہوئے میں تے مرنا نہیں اللہ نے کی منہ وکھاواں گا توبہ کر لے ایمان لے آنا. جن نے بڑے گناہ کیتے پھر توبہ کر لے چنگے کام کیتے ہوں اللہ انہوں کی عطا فرمائے گا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ دے 15 کروڑ گناہوں 15 کروڑ نیکیاں دی اندر تبدیل فرما دے گا. اور توبہ کر لے کوئی گناہگار ہے کہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا. توبہ کرو نبی پاک نو اللہ دا آخری نبی منو بعد چنگے کام کرو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اچھی کہہ دے سبحان اور اچھی کہہ دے. ساڑھے مخالف بھی تو بڑے کھچر نے ساڑھے جواب سن کے کہندے نے ٹھیک ہے اس آیتاں پڑھیاں نے یہ اللہ دا قرآن ہے پر یہ فائدہ ثواب انہوں ملیا جنہیں آپ نیکی کی ہے. کسی اور دی نیکی دا ثواب تے نہیں نہ لبا. آپ 15 کروڑ گناہ کیتے تھے اللہ نے وہ دے گناہوں توبہ ایمان عمل صالح دی وجہ نال وہ دے گناہوں نیکی تبدیل کرتا. سوال تے یہ ہے آج جو کچھ تسی کر رہے ہو یہ دا فائدہ مرن والے بھی پہنچ جائے کہ نہیں. امام حسین نو یہ کی ثواب ہویا
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੇ ਹਲਵੇ ਤੇ ਪੁਲਾਓ ਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ, ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। آپ نیکی کرو گے تو انہوں اللہ آپ اجر دے گا، لیکن مرن والے آنے کا کی فائدہ؟ سن لو جی مرن والے آنے کی یہ فائدہ ہے۔ 27 سپارہ تے سورت طور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا والذین آمنوا، جنہ لوگاں ایمان آندا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، انہاں دی اولاد نے ایمان انہاں دی اتباع کی، یعنی ابا بھی مومن پتر بھی مومن، ان قیامت والا دن آئے گا، پیو دے درجے بڑے پیو اتلے درجے کے مومن اولاد، شرط ہے کہ اولاد مومن ہوئے، بے ایمان نہ ہوئے، سونے دے طریقے سے چلن والی ہو گئی۔ ابا تے آیا اتلے درجے جنت دے 100 درجے نے، تے پتر ہے تھلے والے درجے۔ اچھا ہر بندے دی ایک تمنا ہوتی ہے، جنہاں دا ویاہ نہیں ہویا میں انہوں نے نہیں سمجھا سکتا، جڑے اولاد والے نے نا وہ سوچو مجبوریاں پتران نو الگ کر دینیاں نے، مکان ہے چھوٹا، دوجی فیملی رہ نہیں سکتی، ہن پتر نے لے لیا دوجا مکان، یا ایتھے جاب نہیں ملتی، جاباں ملنیاں نے دوجے ملک دے اندر، کہ روٹی بھی کمان دا تے گزریہ چاہیے نا، ہن اولاد ہو گئی وکھری دور چلی گئی، کہ ماں پیو دا کی دل کردا دور ہی رہن یا دل کردا ملن؟ دل کردا کول ہی رہن، پر مجبوریاں نے نا۔ انجی قیامت والے دن بھی نہ نیک ماں پیو دا دل کرے گا اولاد تے ساڑے نال ہی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مرن والے جنتی ایمانداران دی اس خواہش کو بھی پورا فرمائے گا۔ اللہ فرماندا والذین آمنوا، جنہ ایمان قبول کیتا، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، تے انہاں دی کس اولاد نے ایمان دے نال انہاں دی اتباع کیتی، الحقنا بہم ذریتہم، اسی انہاں نیک ماں پیو دے نال انہاں دی اولاد نو ملا دیاں گے۔ ہن ملان دے دو طریقے نے، ایک طریقہ ہے اتلے درجے والے نیک ماں پیو نو اتوں تھلے لا کے تھلے والے درجے چ اولاد نال ملا دیتا جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کی ہے تھلے والے نو چک کے اتنے لے آندا جائے، تھلے والے اپنے انہاں دے انے درجے نہیں سن، لیکن اللہ تعالیٰ اور نیکاں تے مہربانی کرے گا نا، یا اللہ تو ملائیں گا کیویں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اسی اتنیاں بھی کوئی نیکی کٹ نہیں کریں گے، بلکہ تھلے والیاں نو اپنے فضل دے نال اتے ملا دیاں گے۔ ان کی خیال ہے بھئی یہ تھلے والے اتے کیوں چلے گئے؟ اپنے عمل دی وجہ نال یا کسی ہور دی نیکی دی وجہ نال؟ اوہ کس طرح وڈیاں دی نیکی دی وجہ نال چھوٹیاں نو ثواب ملدا ہے، اسی طرح چھوٹیاں دی نیکی دی وجہ نال وڈیاں نو بھی ثواب ملدا ہے۔ میں جنہوں یہ ایس پڑھتا نا پھر دل کردہ قسم کھا کے آکھاں میں اللہ دی قسم جنت ہوں۔ عمل تے ماڑے میں ایڈے چنگے عمل نہیں، پر ایمان تے ہے نا۔ تو میرے ابا جی کی بلا انہوں نے نا اتلے درجے ساری زندگی انہوں نے ابو سعید کھوایا تو اتنے بھول جان گے میں تو اللہ تعالیٰ تھلیوں چک کے میں انہوں نے نال ملا دے گا، لیکن شرط کی ہے بندہ ہوئے ایماندار۔ یہ بے ایمان ہویا وہ دے واسطے حکم نہیں، یہ نیکوں دے واسطے ایمانداراں واسطے حکم ہے۔
ایک اور آیت سن لو، وڈیاں دی وجہ نال نکیاں نوں فائدہ ملتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام دا واقعہ تے کئی باری سنے ہونا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا حضور دنیا دا سب تو بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں۔ تو واقعی شریعت کے عالم تو ہوئی سن موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے فرمایا نہیں، سونے ایک علم حضور بھی ہے، وہ علم باطن، وہ دے وچ تیرے نالوں نہ ایک اور بندہ بات ہے۔ انہوں نے آکڑ پاکڑ تے ہے ہی کوئی نہیں سی نا۔ عرض کیتا یا اللہ پھر میں انہوں ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جا سمندر دے کنارے کنارے جا، جتھے تیری مچھی جڑی ہے نا دوجی مچھی زندہ ہو کے سمندر چ بڑھ جائے گی، اوتھے وہ ملے گا۔ نال اپنا ایک شاگرد لیا، ایک جگہ ڈیرا لایا، وہ واقعی نہ مچھی زندہ ہوئی تو سمندر چ بڑھ گئی۔ پھر اللہ نے انہوں کو اڑا دیتا، یاد ہی نہ رہا دسنا۔ اتوں اگے ٹوریاں فرمایا اور لے آئے نہ روٹی ناشتہ تے لیا، بہت بڑی لگی ہے۔ عرض کیتا حضور میں دسنا بھول گیا تھا، اور مچھی اتنے زندہ ہو گئی سی۔ فرمایا اچھا وہی دی جگہ جتنے اصل جانا سی۔ ہوں واپس آئے اتنے پھر اللہ فرمانا ساڈا ایک پیارا ملیا ہوا، پیارا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جنوں اسا علم لدنی عطا فرمایا سی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اچھا درجہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی زیادہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی میں تھوڑے نال کچھ اچھا رہنا چاہنا۔ فرمایا رہ تو لو لیکن تساں صبر نہیں کر سکتے۔ نہیں میں صبر کراں گا۔ انہوں کشتی چ بیٹھے دریا کے پار جانا سی، اور جناب خضر علیہ السلام نے نا کشتی کا پھٹا ہی توڑ دیا، اور اللہ دی شان پھٹا ٹوٹ جائے یا موری ہو جائے پانی اتنے آ جاتا ہے، اور پانی کا تبکا بھی اتنے کشتی نہیں آیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سن شریعت دے عالم رہ نہیں سکے، اور جناب ہے کی کیتا جی انہیں ساڈے کو کرایہ بھی نہیں دیا، انہیں سانو کشتی چ مفت بٹھایا، تساں یہ نقصان کر دیتا۔ فرمایا میں پہلے نہیں سی کیا تھی صبر نہیں کر سکو گے؟ نہیں صبر کرا، انشاءاللہ صبر کرا۔ اور دریا کے پار گئے تو منڈے کھیڈن ڈیا سن، ایک سونا جہا منڈا دیکھیا کہ خضر علیہ السلام انہوں پھڑ کے نہ پرے لے گیا، گردن مروڑ دی، قتل کرتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سن شریعت والے نبی، صاحب شریعت رسول۔ فرمایا تساں کی کیتا جناب؟ یہ قصور ہی کوئی نہیں سی، منڈا مارتا۔ فرمایا میں کیا نہیں سی تسی صبر نہیں کر سکو گے؟ اچھا نہیں ایک بار ہو گیا۔ فرمایا چل ٹھیک ہے۔ ٹردے ٹردے ایک پنڈ پہنچے، وہ پنڈ والے بڑے ہی شوم بڑے کنجوس، انہیں کہا یار کوئی روٹی چھوٹی کھواؤ سانو۔ انہوں نے کہا چلو روٹا کھاؤ، کوئی روٹی چھوٹی۔ انہوں نے بالکل انکار کرتا۔ جب پنڈ چوں باہر نکلے نا تو ایک دیوار سی وہ بالکل ڈگن آ گئی سی۔ خضر علیہ السلام نے بس ایک ہی ہاتھ کا اشارہ کیا تو دیوار سیدھی ہو گئی۔ ہوں موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے، جناب ہے تساں کی کیتا؟ انہوں نے سانو روٹی نہیں پوچھی کہ تسی کوئی مزدوری لے لیں جو انہوں کو اپنی روٹی کا سامان پہ بن جاتا۔ فرمایا بس ہوں اتنے تھوڑی ساری جدائی ہے، ہوں تمہیں میں یہاں تینوں کاموں دیا حکمت بیان کرتا۔ اور کشتی سی غریب لوگوں کی، تے دوجے کنارے تے بادشاہ سی، وہ کارندے سن، وہ نوکر سن جڑے صحیح کشتیاں ضبط کری جا رہے سن۔ تو میں اس غریب کی کشتی بچان واسطے انہوں داغدار کر دیتا تاکہ کشتی پھڑی نہ جائے۔ دوجا جڑا منڈا سی نا انہیں وڈیا ہو کے نکلنا سی بے ایمان، تے یہ ماں پیو سن نیک، اسی انہوں دا ایمان بچان واسطے انہوں قتل کر دیتا۔ آڑی دیوار سیدھی کی ہے نا،
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اس پنڈ دے اندر اس شہر دے اندر ایک دیوار دو یتیم بچیاں دی سی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا تے ان دیوار دے تھلے ان دو یتیم بچیاں دا خزانہ محفوظ سی یہ دیوار ڈگ جاندی تے ڈاکواں لٹیریاں نے آپ نے سارا خزانہ چپ لے جانا سی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا تے اسائیں یتیم بچیاں دے مال دی حفاظت اس واسطے کی تھی کہ انہاں دا باپ بڑا نیک بندہ سی اور پیو دی نیکی دا ثواب اولاد نو پہنچیا اولاد تے ایڈی نیک نہیں سی لیکن اتنی سلسی پیڑی دی اندر ایک بندہ بڑا نیک سی انہاں دا ابا او دی نیکی دا ثواب تھلے والے نو پہنچ گیا ہے پتہ لگا اتوں سواب تھلے پہنچ گئے تو تھلیوں سواب اتے بھی جاتے ہیں لون 28 سپارے دی قید سن لو مدینہ شریف چایا مال فے ایک مال ہوندہ ہے جڑا جنگ تو بعد حاصل ہوئے انہوں کہنے نے مال غنیمت ایک ہوندہ کہ لڑائی بھی نوبت نہیں آئی دبکائی کام کر گئے وہ مال شال چھڑ کے چلے گئے ایسے مالوں کے اندر نے مال فے اللہ نے 28 سپارہ سورہ حشر ایدے اندر ایدے 9 مصرف بیان کی جنہیں کہ اینانو بھی دیو اینانو بھی دیو اینانو بھی دیو پھر اگے فرمایا مہاجرین دیو انصار دیو اگے کی فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ یہ انہوں نے بھی دینا ہے جڑے بعد چاہے يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بخشش فرما تے ساڑھے اونا براوان دی بھی بخشش فرما جاڑے ساڑھے تو پہلے ایمان لے کے گئے نے اے ابو بکر صدیق نو پہنچا عمر فاروق نو پہنچا عثمان غنی نو پہنچا علی مرتضی نو پہنچا جاڑے بھی ساڑھے تو پہلے ایمان لے کے چلا گیا یا اللہ اے اونا دی بھی مغفرت فرما وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا دعا منگے گا نا انعام انہوں ملے گا یا اللہ جڑے پہلے گزر گئے نہیں ایمان نال انہوں نے بخش دے پہلے کنہ دا شکر ہے ایمان لے آن والے ہیں چوں ابو بکر صدیق دا عمر فاروق دا عثمان غنی دا علی مرتضی دا انصار دا اگے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا یا اللہ جننے بھی ایمان والے نے ساڑھے دلان دے اندر اونا دے بارے کوڑ نہ رکھی اے انعام انہوں ملے گا جڑا صحابہ کرام دے بارے انصار دے بارے مہاجرین دے بارے دلان کوڑ نہ رکھے گا اللہ ارشاد فرماندہ اے بھی دعا منگو تیرز کرو ربنا انکا رؤوف بخشن والا ہے بڑا ہی مہربان ہے اچھا اے بخشش کی دعا مانگنا اچھا مرنا رہا ہوگے نا گناہ گار ساڑھی دعا دی وجہ نال وہ جو گناہ بخشے جانے نے تے جی ہوئے نیکو کار تے ساڑھے گناہ دی وجہ نال ہو دے اے ساڑھے دعا دی وجہ نال انہاں دیا نیکیاں انہاں دے درجے بلند ہو جانے ایک حدیث شریف ہے
ایک بندہ سی جنت کے اندر اللہ نے یکدم انہوں پرموٹ کر دیا جنہوں کسی دی پرموشن ہوئے نا خوشی ہوتی ہے نا وہ بندہ بھی بڑا خوش ہوئے کہنے لگا یا اللہ انا لی حاضی اب میری نمی ترقی کتوں ہوگی میں تو جنہیں عمل کیتے سن جنیاں نیکیاں کی ہم کیوں قبول کر لیا یا اللہ ہوں تو میں نیکی کیتی کوئی نہیں میری نمی ترقی کتوں ہوگی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرماندہ باستغفاری والا دی گلک تو تے نیکی کیتی کوئی نہیں دنیا دے اندر تیری اولاد نے تیرے پتر نے تیرے واسطے بخشش کی دعا منگی ہے تے او دی دعا دی وجہ دے نال ایسا تیرے درجے بلند کر دیتے ہیں ہم سارے اسی اکٹھے ہوئے ہیں مولا حسین دی بارگاہ کی تحفہ پیش کرنے واسطے دعا واسطے تے کی خیال ہے جنتی ہیں کہ نہیں جنتیوں دے سردار نے جو کچھ اسی کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے درجے بدن گئے کہ نہیں پرموشن ہوئی کہ نہ ہوئی نیک آدمی کی خدمت کرو نا وہ پھر بدلہ بھی دیتا ہے کمینے کی خدمت کرو تو آندا ٹھیک ہے تیرا فرض ہے نیکاں کی خدمت کرو تو پھر جدوں موقع ملتا ہے نا وہ دے واسطے انہوں فائدہ بھی دیتا ہے جدوں آنا قیامت والا دن دو لینا لگیاں ہونیاں ایک لین ہوئے گی جنتیاں والی دوجی لین ہوئے گی جہنمیاں والی یارو جیتی اسی جنتیاں دی لین جو ایک بیڑا پار ہو گیا یہ دوجی لین جو ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی فتمہ پار کھلو کے ویکھاں گے کتھے نے بابا جی غوث عالم کتھے نے خواجہ غریب نواز کتھے نے مجدد الفسانی کتھے نے مولا حسن کتھے نے مولا حسین اسی جا کے دامن پھڑ لیں گے اسی عرض کریں گے پہلے حدیث شریف سنو ایک بندہ سی نا گناہ گاراں دی لین انہیں ویکھیا تے نیکاں دی لین تے بابا نظر آیا انہیں جا باں پھڑ بابا جی پچھانے ہیں میں نہیں پتر میں تو نہیں بابا جی تسی ایک باری آ رہے سو نا تے میں لوٹا لے کے نا پانی دا تانوں وضو کرایا سی ادوں میں تانوں خوش کیتا سی اج بابا جی میں پھسیا پیا تہاڈی مہربانی میری سفارش کر کے اللہ کو بخشوا دے دیو بابا جی اللہ دی بارگاہ عرض کرن گے یا اللہ دنیا دے اندر اینے ایک واری مینوں خوش کیتا سی مینوں وضو کرایا سی میں تیری بارگاہ سفارش کرنا یا اللہ ہون اے دی بخشش فرما ہون سمجھو دو لینا لگیاں ہونیاں نے یہ اسی جنتیاں دی لائن وچ ہوئے پھر موجیں موجاں کہ اللہ معاف فرمائے یہ دوجی لائن وچ ہوئے یہ اسی فتح پار کھلو کے ویکھاں گے کتھے نے دادا صاحب کتھے نے بابا صاحب کتھے نے خواجہ صاحب کتھے نے ساڑھے مرشد کتھے نے مولا حسن کتھے نے مولا حسین کتھے نے یا دامن پھڑ لانگے عرض کرانگے حضور اسی اوہن جڑے دنیا دی اندر توڑے واسطے صدقہ خیرات کرتے رہا تو توڑے درجے اللہ تعالیٰ قبرہ دی اندر بلند فرماندہ رہے تے سونے ہونا سی فسے پیا سونے مہربانی فرماؤ اللہ دی بارگاہ سفارش کر کے سانوں بھی جنت نال لے جاؤ اللہ اکبر چلو ہم ویکھو غیراں واسطے دعا جڑے رشتہ دار نہیں ماں باپ نہیں کیوں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہاں پتر بھی دعا دے فائدہ دیندی ہے کسی اور بھی دعا دے نہیں نا دوجیاں کو فائدہ دیندی سن میرے کو قرآن دیا کہ 29 سپارہ یہ تھی آخری آیت کی سورت نوح کی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ منگی دعا رب اغفر لی یا اللہ میرے کو بخش والی والدیا یا اللہ میرے والدین بھی بخشش فرما دعا دا ایک ادب طریقہ ہے جدوں کوئی
تھانوں آکھے یا کسی حضرت صاحب نوں آکھے جی میرے حضرت ابا جی واسطے دعا کر، تو یکدم نہیں شروع ہو جانا جڑا یا اللہ انہوں بخش دے، نا پہلے آپ بخشش کی دعا میں یا اللہ میں انہوں بخش دے۔ اسی کوئی اللہ دی بار کا چودھری نہیں لگے کہ فٹ سفارش کر دیئے، پہلے آپ کے مانگے پر مان نوح علیہ السلام سکھا رہے ہیں دعا کا طریقہ، رب اغفر لی، یا اللہ میں بخش دے، ولی والدیا، یا اللہ میری امی جی نوں بھی بخش دے، میرے ابا جی نوں بھی بخش دے، ولی من دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ جڑا میرے بیڑے دی اندر مومن بن کے داخل ہو گیا، پروردگار او دی بھی بخشش فرما۔ اچھا کدی بخشش کر میرے والدین دی کہ او دی جڑا میرے ویڑے دے اندر مومن بن کے آ جائے۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام نے ڈائریکٹ انسان شروع ہو گیا، سرکار جدوں دعا مانگدے سن نا بادا اب نفس ہی اپنے تو شروع کرتے سن، کہ دسن واسطے کہ پہلے اللہ دی بارگاہ دا آپ کے مانگت بننا، پھر کسی اور واسطے دعا کرنا، یا اللہ میں بخش دے، کہ میرے ماں پیو نوں بخش دے، کہ جڑا بندہ میرے ویڑے دے اندر مومن بن کے پیر رکھ دے انہوں بھی بخش دے۔ یہ دعا ہے نوح علیہ السلام کی، یہ دعا ضائع نہیں گئی کیونکہ اللہ انہوں مقام مدد بیان کر دے ہے۔ یہ ماڑی دعا ہوندی اللہ کدی مقام مدد جنہوں بیان نہ کرتا۔ اچھا ایک ہے ویڑا نوح علیہ السلام دا تے ایک ہے ویڑا آمنہ دلال دا، بولو کیڑے ویڑے دی شام دیا دا سرکار دے ویڑے دی، اور جڑا بندہ مومن بن کے نبی پاک علیہ السلام دے ویڑے مدینہ شریف دے اندر چلا جائے اللہ انہوں بھی بخش دیندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جڑا ایمان والا ساڑھے روزہ انور کی زیارت کرے گا او دے واسطے ساڑھی شفاعت واجب ہو گئی۔ اس تو بعد کے دعا مانگی وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یا اللہ قیامت تک جننے بھی ایمان والے مرد ہونے نے، جنیاں بھی ایمان والیاں عورتاں آنیاں نے، پروردگار انہاں دی بھی بخشش فرما۔ اور نوح علیہ السلام بڑے نے اسیاں ماڑے، پر انہا اللہ دا کرم ہے کہ اسی وہ محبوب دا دامن پھڑے ہیں۔ کی خیال ہے نوح علیہ السلام دی دعا دا اثر سانوں پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ بولو اونچی بولو، مور لگ جائے گی انشاءاللہ جنتی بن جاؤ گے۔ اچھا صرف نبی ساڑھے واسطے بخشش دیا دعاواں نہیں کر دے، اے اللہ دے فرشتے بھی بخشش دیا دعاواں کر دے۔ سورہ مومن 24 سپارہ آیت سن لو، الذين يحملون العرش ومن حوله، جنہ فرشتیاں نے اللہ دا عرش چکے ہیں، جڑے فرشتے اللہ دے عرش دے آلے دوالے طواف کر رہے ہیں، کو کی کر دینے یسبحون بحمد ربهم، وہ اپنے رب دی حمد دے نال تسبیح پڑھ دینے، نالے تعریف کر دینے، نالے تسبیحاں پڑھ دینے، یا اللہ تم پاک ہیں، تیرے ابھی کمی کوئی نہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس حال دے اندر کہ اللہ نے منی کھلوتے نے، لوگ پتہ لگا اللہ نے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ کہہ کے دس دیتا ہے دعا اودی قبول ہے جڑا ایماندار ہے۔ کہاں ہی فرمایا نا اللہ نے منی بھی کھلوتے ہیں، نال اور کی کر دیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تے جڑے جڑے بندے او دے محبوب تے ایمان لے کے آئے نے انہاں واسطے بخشش دی دعا بھی کر دے۔ اور صرف اسی نہیں
اللہ دے فرشتے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما یا اللہ تو تے ہر شے نوں تیرے تے لے بیٹھا ہے کدے نال رحمت نال تے علم نال تیرے علم تو کوئی شے باہر بھی نہیں تے تیری رحمت تو کوئی شے باہر بھی نہیں اس واسطے اللہ دی بارگاہ تو بخشش طلب کر دے رہا کرو یا اللہ تم پاک تسبیحاں پڑھیا کرو مغفرت دیاں دعاواں کریا کرو فاغفر للذین تابوا او فرشتے جنہاں نے اللہ دا عرش کیا تے عرش دے آلے دوالے طواف کر رہے ہیں او دعا مانگ دے نے یا اللہ جڑا جڑا تیرے محبوب تے ایمان لے کے آیا او دے بخشش کر دے وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ تے جننے جننے تیرے رستے دی اتباع کی تھی انہوں بھی بخش دے وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ یا اللہ انہوں جہنم دے عذاب کو بچا علیہ انہوں نے دعاواں مکیاں تے نہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم یا اللہ اے جڑے ایمان لے کے آئے نا تیرے رستے دے مگر لگے نہیں یا اللہ انہوں جنات عدن دے اندر جگہ عطا فرما جنتاں کہی دے نا ایک کیا جنت عدن بڑی شاندار جنت یا اللہ تو انہاں نال وعدہ کیتا سی جڑا ایمان لے کے میں جنت عدن عطا فرماواں گا یا اللہ انہاں دی بخشش کر دے ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم یا اللہ جڑا بھی انہاں دے ماں پیو وچوں انہاں دی بیویاں وچوں انہاں دی اولاد وچوں نیک کام کرے گا یا اللہ او دی بھی بخشش فرما ایک نا اسی ساڑھے واسطے بھی بخشش کی دعا ہو رہی ہے مطلب گناہگار واسطے بخشش کی دعا مطلب ہے یا اللہ اے گناہ بیٹا کہ نیکوکار واسطے بخشش کی دعا ہوئی یہ مطلب ہے درجے بلند فرما ایک نا اسی ایک نے سرکار کہ سرکار دے اے جڑے رشتہ دار نے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ یا اللہ انہاں دے ماں پیو چوں جننے بھی چنگا کام کیتا وہ دی بخشش کر دے تو دسنا ذرا سرکار دے ماں پیو چوں کسی ایک نے بھی گناہ کیتا ہے شرک کیتا ہے یہ دعا سرکار دے ماں باپ میں بھی پہنچی وَأَزْوَاجِهِمْ یا اللہ انہاں دیاں بیویاں نو بھی بخش دے سرکار دیاں بیویاں کو ماڑی شان ہے انہاں دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم نبی کریم علیہ السلام مومنہ دیاں جانا نالوں دی انہاں تے زیادہ حق رکھ رہے ہیں کہ جس عورت نے میرے نبی کریم علیہ السلام نال نکاح کر لیا وہ عورت قیامت تک دے آن والے مومنہ دی ماں بن گئی یا اللہ انہاں دیاں بیویاں تو جنہیں جنہیں چنگے کام کیتے انہاں دے بھی درجے بلند فرما وَذُرِّيَّتِهِمْ یا اللہ انہاں دی اولاد وچوں بھی جنہیں جنہیں نیک کام کیتے نے یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما سرکار دی اولاد وچوں مولا حسن تے مولا حسین انہاں نے ماڑے کام کیتے کہ چنگے تے اے ساڑیاں دعاواں دی فرشتے بھی دعا مانگدے نے بھئی ساڑیاں دعاواں دی وجہ نال کوئی گناہ نہیں ہو چلیا اللہ تعالیٰ انہاں نوں ہور ترقیاں دیندا ہے اگے انک انت العزیز الحکیم
یا اللہ اینا نیک بندیاں نو گناہاں تو بچا لے۔ آمین دے کہتے فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، اسی تو نقل کر رہے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ یا اللہ اینا نو گناہاں تو بچا لے۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ یا اللہ جنو اج تو گناہاں تو بچا دیا تو دے تیرے فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتیاں دا ذکر سورہ شورہ چ بھی کرتا ہے، 24 سپارے چ بھی، 5 سپارے چ بھی۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ یہ جڑے فرشتے نے نا اپنے رب دی حمد نال تسبیحاں پڑھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ جڑے زمین چنے نا انہاں واسطے بخشش کیاں دعاواں بھی مانگ رہے ہیں۔ اسی بھی زمین تے ہی ہیں، اسی اس ویلے ماڑا کام کر رہے ہیں کہ چنگا کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا اس ویلے فرشتے اتھے ساڑھے واسطے بخشش کیاں دعاواں کر رہے ہیں۔ یا اللہ بخش دے کہ تیرے بارگاہ ترلا کرنے واسطے حاضر ہوئے ہیں، تیرے پیاریاں دا دامن پھڑ کے، حسین پاک دا دامن پھڑ کے یا اللہ زمین دے بیٹھے نے تیرا ذکر کر دیں مولا بخش دے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ سن لو اللہ بڑا ہی بخشن والا ہے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ پتہ ہے اللہ کتنا بخشن والا ہے، اللہ دے خزانے کنے نے۔ ایس گلاس کے تھوڑا جا پانی جے میں ایدے کو سوئی دوڑ کے باہر کٹا کہ کنا کو پانی کٹے گا کچھ بھی نہیں۔ یہ تو گلاس ہی تقریباً تیجا حصہ پانی ہے کہ اللہ دیا رحمتیں پتہ کنیاں نے، اللہ دے خزانے کنیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ساری مخلوق نو جڑے پہلے جمعے نے تے جڑے آلے جمعے نے جڑے زندہ نے سب نو ایک رڑے میدان جو کھڑا کر دے تو فرمائے مانگ لو جو دل کردہ جیا جو میرے کو لوگ مانگ لو۔ جو جو بندہ جو شہر مانگا جائے اللہ انہوں دیندہ بھی جائے۔ اللہ فرماندہ میرے خزانے جو پتا کتنا کاٹا پیندہ ہے جنہیں او سمندر جدہ کنارہ ہی کوئی نہیں او دے جو سوئی ڈوب کے باہر کٹ لو جنہ پانی سمندر دا کٹ دا اونا کوئی میرے خزانے جو بھی کاٹا رہا ہے۔ مطلب ہے نہ سمندر دا پانی کٹ دا نہ اللہ دے خزانے کٹ دے کہ اللہ کو نہ لین دے بہترین طریقہ کی ہے او دیا تسبیحاں کرو، او دی شان بیان کرو، او دی حمد بیان کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے راج دی رات ابراہیم علیہ السلام نے ملے نا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سونے پتر کی جا کے نا اپنی امت نو میرا سلام کہنا دے تو نال ایک سنیا بھی دینا ہوئے قربان جائیے سونے دے صدقے سانو خلیل اللہ علیہ السلام نے سلام آکھے فرمایا نال ایک سنیا بھی دینا جے ایک جنت بڑی شاندار چیز ہے، یہ مٹی بڑی سرخیز ہے، یہ کستوری دی مٹی ہے پر اللہ نے بوٹا شوٹا کوئی نہیں لایا ہو دیتا، بوٹے تسی آپ لانے نے کہ بوٹا لگتا کہ میں ایک باری پڑھو نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس باغ کے اندر کو بوٹا لا دیتا ہے۔ اساں اتھے اپنی پہلی کے اندر اپنے مکان کے اندر حویلی کے اندر بوٹا لانا ہوئے نا تو جانے نرسری بوٹا خرید دے آن کے گوڈی کر دے بوٹا دبانے پانی لاؤنے پھر پتہ نہیں کنے وریاں دے اندر کہ پودا جڑا درخت بنتا ہے
پر سبحان اللہ اتنے تے جنت دے اندر بوٹا لگ جاتا فٹو فٹ ایک باری پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے اللہ ایک بوٹا لا دیتا ہے. تے کی خیال ہے حسین پاک دے اصال ثواب دی محفل آئے بیٹھے ہو تو جنت دے کوئی بوٹے نہ لا لیے. ذرا میرے نہ رل کے پڑھو پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چلو پورا ہی کر لو. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آنے کی خیال ہے کنے کنے بوٹے لگ گئے. میرے پڑھا جڑے اگے پیچھے تسیں بوٹے لائے نہیں میں انہاں دی گل نہیں کروں. میرے پڑھان نال کنے کنے بوٹے لگ گئے. تین واری پڑھایا نا میں. تواڈے کنے لگے جی؟ تین. حضور تواڈے کنے لگ گئے؟ تین. تواڈے تے میرے نا 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 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسی نے چنگی گل دسے تے اگلا وہ بھی گل من کے وہ کام کر بھی لگے نا تے جنہ ثواب وہ کام کرنے والے نوں ملدا اُنہ ہی ثواب دسن والے نوں ملدا. تو کرن والے نوں کٹوتی بھی کوئی نہیں ہوتی. ہن جنہ تساں سارے دے بوٹے لگے نے نا اونے کلے میرے بغیچے دے اندر اونے بوٹے لگے. اچھا گل ہور دسو یہ حدیث میں پڑھائی کنے سی؟ میرے استاد نے. انہوں نے کنے پڑھائی سی؟ انہوں نے استاد. 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 انہوں نے کنے پڑھائی سی؟ تو گل نبڑی کتنے جا کے؟ سرکار تک. سرکار تک. ہوں آپ ہی سوچ لو سرکار دیا نیکیاں کا کوئی اینڈ ہے نہیں. آج کوئی جڑے مثلا خرب در خرب در خرب در خرب نیکیاں سرکار نے کوئی اللہ دس دے اینیاں نیکیاں نہیں ہون. ایک سیکنڈ گزرن کے بعد سرکار دیا نیکیاں بڑھ جان گیا. جو ساری امت جنیاں نیکیاں کرنی پئی ہے دسیاں کنے نے؟ اللہ نے. تو سرکار دے درجے تے ودی جاندے. ہن قرآن دی آیت سی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب پیارے تیری آن والی کڑی پہلی کڑی تو بہتر ہے اس واسطے کہ تیرے درجے ودی جاندے نے ودی جاندے نے ودی جاندے نے. ایتھے سن اعلیٰ حضرت دا شعر فرماندے نے تیرے تو وصف بتنا ہی سے ہیں بری. تیرے تو وصف بتنا ہی سے ہیں بری. تیرے تو وصف بتنا ہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت نے آکھیا اے بھی شانہ تیریاں سونے اے بھی شانہ اے بھی شانہ. شانہ بیان بن کر کر کے نا اخیر کی فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. آمد رضا نے کل ایتھے مکائی کیڑی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے.
کہ میں کتاب کھول کے یہ تمہیں تقریر پڑھ کے سنا اس کتاب کا نام اگر آ گئے تفسیر نور الامین. تھوڑا پانی میں نے کئی ساتھیوں نے کئی شاگرداں نے کئی دوستوں نے انہیں جانا صاحب بڑے عرصے دے کہہ رہے سن جی کوئی قرآن پاک کی ایک عام فہم عوامی تفسیر بھی لکھ دیو. لکھنا تو بڑا اوکھا کام ہے نا تو سوکھا کام نہیں. یہ تو صاحبزادہ صاحب نے پتا ہے نا کتنا اوکھا کام ہے. یہاں کے دادا جی کے کنڈے لا کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور بھی کام کرنے لیکن ذرا جا وقت ملنا دور جاؤ نمت نے کبھی تفسیر لکھی جا رہی ہے کبھی سیرت لکھی جا رہی ہے کبھی اور یہاں کی ہمت سی اینے کام کر گیا سارے کوئی نہیں ہمت نہیں. ہوں یہ جن تقریر کی ہے میں جی مجھے لکھنی پڑے تو کتنا وقت لگے گا. تو پھر میں سوچا کہ چلو زمانہ بھی بدل گیا کہ نیٹ کا زمانہ ہے کہ تفسیر ریکارڈ کروا دو. تو پچھلے سال میں 171 لیکچر کی صورت کے اندر بسم اللہ کی بات لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ کروا دی. تو یوٹیوب پہ جاؤ گے نا جامعہ امینیہ رضویہ کلک کرو گے اتنے میرا پورا دورہ تفسیر القرآن آ گیا. سبق نمبر 1 کے نمبر 2 جڑے سپارے دی جڑی سورت دی جڑی آیت دی تفسیر سننا چاہتے تو انہوں مل جائے گی. وہ جب مکمل ہو گئی تو پھر بعد ساتھیوں کا اصرار بھی زیادہ ہوا کہ ایک کتابی شکل بھی آ جائے. اور آپ تو میرے کو لکھن نہیں ہوتا. پھر میں اپنے ایک ساتھی بڑے شگو دے گئے مولانا عبدالمقیت امین پڑھے بھی اتنے نے ہوں پڑھا بھی رہے ہیں اتنے. میں پھر انہوں کی ڈیوٹی لائی کہ تسی یہ سارے میرے سبق سن کے نہ لکھو. ایک ہفتہ لکھ کے جن صفحے بنتے ہیں وہ پھر میں چیک کرا اور لکھتے رہے میں چیک کرتا رہا. الحمدللہ چند دن پہلے سپارے کی تفسیر الحمدللہ چپ کے آ گئی. تو الحمدللہ یہ مسئلے بھی بڑے بیان ہوئے ہیں. فاتحہ امام پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. عبادت کی دا نام ہے. اسی اللہ والے دی تعظیم کریے تو فٹ بیلی شرک کا فتوہ ٹھوک دینا وہ بھی ونڈ کی. پھر اللہ دے بندیاں کو منگنا ایک ایسا ہے کہ آپ وصال تو بعد بھی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کہ عبادت و استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ تحت سارا کچھ بیان کرتا ہے. پھر ہدایت کے مطلب کتنے نے اہدنا الصراط المستقیم وہ تحت. پھر سورہ بقرہ شروع ہو گئی. سورہ بقرہ دی شان یہ ہے کہ جس گھر کے سورت بقرہ پڑھی جائے اتنے جادو کا اثر نہیں ہوتا. نال اتنے پھر میں تبصرہ کیا جس گھر کے سورہ بقرہ پڑھی جائے اتنے جادو کا اثر نہیں ہوتا. تو جس سینے تے سورت بقرہ نازل ہوئی اتنے جادو کا اثر کیوں ہو سکتا ہے. پھر یہ حروف مقطعات کئی لوگ کہتے ہیں یہاں کا علم نبی پاک نو نہیں. وہ بھی میں قرآن تو ثابت کیتا کہ ایک ایک حرف دا علم اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نے دیتا ہے. پھر جتھے اللہ فرمائے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس جویں اے صحابہ ایمان لے آئے نا انج دا ایمان لے آؤ. یہ تحت قرآن پاک نے 18 آیتاں بیان کی ہیں اور بھی مسائل حیات النبی وصال ثواب عذاب قبر یہ سارے مسئلے یہ بیان ہوئے. اچھا پہلے اسی کتاباں چھاپتے سن تو مفت دینے سن لیکن مفت دینے کا ایک تجربہ ہوا لوگ لے لینے سن پڑھتے نہیں سن. کتاباں کے بنڈل سانو مسیتاں دیا نمائیاں تو میرے لوگوں دیر تو انہیں لے ہی نہیں. تو کئی نے انج بھی کیتا کہ وہ ادھی قیمت جتنے وکنے ہیں اتنے جا کے انہوں نے دیتے. ہوں زمر سعید بھائی طارق سعید صاحب کا بچہ سارے نال آیا
وہ دستا جی لاہور ساڈا ایک اسی مامو کہنے انہوں مٹھو وہ کام کرتے ہیں انہوں کا ٹیلی فون آیا ابو کے بھائی جان آیا نا حضرت صاحب دیا کتاباں یہ لکھن واسطے آئی ہیں تو تھوڑی کتابوں سے لے جاؤ جب لوگوں نے یہ بھی کیا سارے مفت کتابوں کے بورے بورے لے گئے اگوں کمائی کرنی شروع کی ہوں اصل سوچیا کہ ہوں مفت نہیں دینی کسی لو وہ جنہیں پڑھنی جنہیں نہیں پڑھنی وہ صرف زیارت کرتے یا پھر سوکھا کام یہ ہے کہ یوٹیوب کے اتنے سارا کچھ ہے یوٹیوب تے جائے جامعہ امینیہ رضویہ کلک کرے وہ تو میرے سبق آ جان گے سارے یہ اسی ہدیہ مناسب قیمت پہ نو پروفٹ نو لاس ہلکا جہا تھوڑا جہا شاید منافع ہو گیا تو وکری گل ہے یہ ہدیہ رکھا 1000 روپیہ جنوں چاہیے ہوئے ایک گڈی کھلوتی ہوئے گی دائرے پہ تو جہاں دل کرتا آن کے لے لے تو پارٹ 1 ختم تقریر ختم گفتگو ختم تو پارٹ 2 شروع ہمیں ہوں میرے تے کسی نے میری تقریر کو سوال کرنا ہے کہ بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا السلام علیکم یہ ساڑھا پاڑے کہ ایک شیعہ حضرات ہے